آئیے ہم تھوڑی سی کوالٹیز کا آج اس ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں. فردر بہت ساری کوالٹیز ہیں لیکن یہ پرومیننٹ ون ہے, اور اس کے بعد ہم ایفیکٹس کی بات کریں گے کہ لٹریچر سے ریکوائر کیا کیا جاتا ہے, اس کے امپیکٹ کیا کیا ہوتے ہیں, اس کی ڈائڈکٹیوزم کی بات کریں گے ہم, جو بھی باتیں نیکسٹ ویڈیوز میں کریں گے. اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اس کی کوالٹیز کو. پہلی کوالٹی آرٹسٹک کوالٹی. لٹریچر کی جو پہلی بڑی خوبصورت بات, کیونکہ لٹریچر ہمیشہ خوبصورت ہوتا ہے اور اس کی خوبصورتی آرٹسٹک کوالٹی. یہ لٹریچر کو اس طرح بھی ڈیفائن کیا جاتا ہے, ایک کرسپی ڈیفینیشن فار یو, این آرٹسٹک ریکارڈ آف ریس اور ہیومن ریس. اس کو ریس کی بجائے ہیومن ریس کا ایک آرٹسٹک ریکارڈ جو ہے یہ بیسیکلی لٹریچر ہے. اچھا یاد رکھنا ہے, all art is an expression of life. جتنے بھی آرٹ ہیں دنیا کے, ہر آرٹ میں ایک چیز کو ضرور ڈپکٹ کیا جاتا ہے. اگر اس کو نکال لیا جائے تو آرٹ ایسے ہی ہے جیسے اسکیلیٹن ہے. اب یوں لگا لیں کہ اگر لائف کو آرٹ میں سے نکال دیا جائے, چونکہ میں نے پہلے ہی لکھا ہے نا کہ ریفلیکشن آف لائف ہے, لیکن ہم ایسا کرتے ہیں اس لائف کو نکال دیں آرٹ میں سے. آپ یوں سمجھ لیں مثال کے طور پہ جیسے ایک جسم ہے, جسم کے اندر دو چیزیں جو اسے ایک انسان بناتی ہیں, ایک اسکیلیٹن ہے اور دوسرا سول ہے. ایک اسٹرکچر ہے اور دوسرا سول ہے. جیسے ہی آپ سول کو نکالتے ہیں اسٹرکچر میں سے تو باقی کیا رہ جاتا ہے, جسٹ اسکیلیٹن. سیم از دا کیس ود لٹریچر. جیسے ہی ہم اس میں سے لائف سول ہے لٹریچر کی, جیسے ہی ہم لائف کو نکال دیں گے, ایکسکلیوڈ کر دیں گے, اس کے بعد صرف ایک اسکیلیٹن رہ جائے گا, ا پیس آف رائٹنگ جس کا کوئی وجود نہیں ہوگا, جو کسی کو اپیل نہیں کرے گی. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آرٹسٹک ریکارڈ آف ہیومن ریس. اچھا اب جتنے بھی آرٹ ہیں وہ کس کو بیسیکلی فوکس کرتے ہیں, لائف کو, اور لائف کی دو بڑی اہم خوبیاں, دو اہم چیزیں, دو اہم کریکٹرسٹکس جن کو وہ ڈیل کرتے ہیں, ٹروتھ اینڈ بیوٹی. جتنا بھی لٹریچر آپ دنیا جہان کا پڑھ لیں, بیسک وہ یہاں سے شروع ہوگا, باقی اس کی سب ڈویژنز ہی ہوں گی. ٹروتھ دیٹ از ریالٹی, اور بیوٹی دیٹ از آرٹسٹک کوالٹی آف لائف. اور وداؤٹ بیوٹی دیر از نو لائف, اینڈ وداؤٹ لائف دیر از نو بیوٹی. جیسے جان کیٹس نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, دونوں کے اگر میں آپس میں ریلیٹ کروں, وہ کہتے ہیں ٹروتھ از بیوٹی اینڈ بیوٹی از ٹروتھ. بہرحال یہ دو چیزیں ایسینشل ہیں لٹریچر کا بھی اور لائف کا بھی. اگر یہ لائف کا ایسینشل ہے تو ظاہر بات ہے یہ لٹریچر کا بھی ایسینشل ہے. اچھا ذرا غور کیجئے گا کہ آپ نے, اگر میں آرٹسٹک کوالٹی کی اہمیت آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں, ذرا فوکس کریں. ہمارے یہاں پہ کتنی بلڈنگز ہیں, بے شمار بلڈنگز ہیں, لیکن چند اسپیسیفک بلڈنگز کو ہی مانومنٹس یا وزٹ کے طور پہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ آپ بادشاہی مسجد ہی کیوں جاتے ہیں, آپ شاہی قلعہ ہی کیوں جاتے ہیں, آپ ایسی بہت ساری جگہیں جہاں پہ جن کو ہم نے وزٹنگ پلیسز بنایا ہوا ہے, ہم کیوں جاتے ہیں, حالانکہ باقی ساری بھی تو بلڈنگز ہیں. جی یہاں پہ ڈفرینس ہمیں سمجھنے کو ملا. ہمیں یہ غور کرنا ہوگا کہ ایسا فرق کون سا ہے. جی ایسا فرق صرف آرٹسٹک کوالٹی کا ہے. دیکھیں محل تو بہت سارے ہیں, تاج محل ہی تاج محل کیوں ہے؟ کوئی تو اس کی وجہ ہے نا, کوئی تو اس کا جواز ہے نا. جی بنانے والے بہت سارے ہوتے ہیں. دیکھیں جیسے ایک معاشرے میں بہت سارے بلڈرز ہوتے ہیں جو یہ بلڈنگز بناتے ہیں, لیکن دیر آر آلویز سم آرکیٹیکٹس. بلڈرز بے شمار ہو سکتے ہیں لیکن آرکیٹیکٹس آپ کو چند ایک ملیں گے. اسی طرح بلڈنگز آپ کو بے شمار ملیں گی, لیکن ان بلڈنگز میں سے وہ جو آرٹسٹ نے اس بلڈنگ کو ایک مانومنٹ بنایا ہوگا, وہ مانومنٹس آپ کو کم ملیں گے. تو یہ چار دیواری سے بلڈنگز نہیں بنتی, اس کے لیے کوئی سینس, وہ بیوٹی کی جو سینس ہے وہ موجود ہونی چاہیے جو ہماری سینسز کو اپیل کرے. بالکل اسی طرح جب ہم لٹریچر کی بات کرتے ہیں تو یو مے فائنڈ اے لاٹ آف رائٹرس ان اینی ایج. ہر دور میں بے شمار آپ رائٹرس کو دیکھ سکتے ہیں, موجود ہوں گے, لیکن یو ول فائنڈ سم a very small amount of artists. چند آرٹسٹ آپ کو ملیں گے جو آپ اپنے معاشرے میں دیکھیں گے.